بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، آپ کے محبوب قائد جان نشین علامہ شہید علامہ معتصم الہی ظہیر آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہی ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ہاتھ اٹھا کر بھائی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو آج آپ کے سامنے برادر محترم طارق ڈاہر صاحب کی دعوت پر اس عظیم تر موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے۔ کانفرنس کا عنوان ختم نبوت کے نام سے یا خاتم النبیین کے نام سے چنا گیا، اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ایک کانفرنس آج ہم جس میں یہاں پر چنیوٹ میں آپ کے سامنے اس بزم کو سجا کر بیٹھے ہوئے، اور ایک کانفرنس اللہ رب العزت نے ابھی ہماری پیدائش سے قبل سورج چاند ستارے کو ابھی روشنی عطا نہیں کی تھی۔ آپ نے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، سن لو، میں تمہیں مسجد امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑھانے والا، مگر سن لو، پھر اگر رسول آ جائیں، آمینہ کے لال آ جائیں، کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد چاہے وہ کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو کہ ان کے آ جانے کے بعد اپنی بات کو کرے گا، ہم اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ چاہے کوئی کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو، آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد اگر اپنی بات کو کرے تو اللہ آسمان کی بلندیوں سے یہ ندا دے رہے کہ اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ دیا جائے گا۔ ایسی کانفرنس جو اللہ رب العزت نے خود بپا کی ختم نبوت کی مہر کو لگا دیا، اور پھر معراج کی رات ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آقا کائنات جب مسجد اقصی پہنچے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ، آپ نے وہاں پر بہت سے خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا۔ جبرائیل امین سے استفسار کو کیا، سوال کو کیا، جبرائیل یہ کون لوگ آئے ہوئے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے۔ جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ جبرائیل یہ یہاں پر نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا اقدس سے پکڑا، مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر ختم نبوت کی مہر کو لگا دیا گیا۔ اور ساتھیوں، دوستو، بھائیوں، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے قبل خطبہ اکرام نبی
لازماً آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کسی قسم کی آمیزش، کسی قسم کی ملاوٹ کو کیا جائے، کہ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ عقیدہ کسی بھی قسم کی آمیزش کا، ملاوٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے، ہمارا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے پھر اس کا اقرار سچے دل سے کرنا ہوگا۔ پھر لا الہ الا اللہ کے بعد میں ڈھیریوں کے سامنے، آستانوں کے سامنے، خانقاہوں کے سامنے، مزاروں پر، قبروں پر جا کر اپنی جبین نیاز کو جھکاؤں تو صحیح معنوں میں پھر عقیدہ توحید کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ ساتھیو، جس طرح عقیدہ توحید کسی بھی قسم کی آمیزش کا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی کسی قسم کی آمیزش اور کسی قسم کی ملاوٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو، جب جب عقیدہ ختم نبوت کے اوپر نقب لگانے کی کوشش کی گئی، ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر دڑاڑ کو ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں، میں آج آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری تاریخ بڑی روشن ہے۔ بالخصوص بر صغیر کے اندر جب بھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر نقب کو لگایا گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف نے قرون اولیٰ کی یاد کو زندہ داویت کر دیا ہے۔ جب انگریزی سامراج نے اسی عقیدہ ختم نبوت کے اندر دڑاڑ کو ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے عقائد میں رہنے کو ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے اس بنیادی عقیدے کے اندر رکاوٹوں کو ڈالنے کے لیے جنوبی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے ایک قصبہ قادیاں میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا اعلی کار بنایا۔ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ایسے نئے مذہب کی بنیاد کو ڈالنا چاہیے کہ جس سے مسلمانوں کے عقائد میں زلزلہ طاری کر سکے، رکاوٹ کو پیدا کر سکے، اور اس میں بخوبی انگریزی سامراج کا ایجنٹی کا جو رول ہے وہ بخوبی اس کو انہوں نے انجام دیا، اور لوگوں کے سامنے ڈرامے کے طور پر اس کو مذہبی ٹچ دے کر اسلامی تبلیغ کا ڈھونگ رچایا گیا۔ 1877 سے لے کر میرے نوجوان بچے، میرے نوجوان بھائی آج میرے سامنے موجود ہیں، میں چاہتا ہوں وہ لازمی جانتے ہی ہوں گے، مگر تجدید عزم کے لیے ان کو اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو بڑی روشن اور بڑی تابناک ہے۔ 1871-77 سے لے کر 1891 تک مرزا غلام احمد قادیانی انگریزی سامراج کا ایجنٹی کا رول بڑا بخوبی انجام دیتا رہا، مگر 1891 میں مرزا غلام احمد قادیانی بھید کھلا، اسرار کھلے، پلاننگ سامنے آئی۔ 1891 میں مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ پھر ہم نے دیکھا 1894 میں وہی مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو مہدی معبود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ پھر 1908 میں پردے ہٹے، راز کھلے، اسی مرزا نے دعویٰ نبوت کر دیا۔ ساتھیوں، اور اس دور میں جب مرزے نے دعویٰ نبوت کو کیا، اللہ کی قسم اہل حدیثوں، تمہاری تاریخ بڑی روشن، بڑی تابناک، سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہمارے اسلاف، ہمارے اہل حدیثوں کے سرخیل ابراہیم حسین بٹالوی، انہوں نے اپنے استاد محترم سے سید محدث نذیر حسین دہلوی جب مرزا نے دعوی نبوت کیا، 200 سے زائد علماء سے دستخط کو کروا کر
سب سے پہلے جس نے فتوی تکفیر دیا وہ کوئی اور نہیں، وہ اہل حدیثوں کے سرحیل تھے۔ اور یاد رکھو اسی پر بس نہیں، جب یہ فتنہ پروان چڑھنے لگا، فاتح قادیاں ہمارے ماتھے کا جھومر، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جناب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مرزے کے تعاقب میں میدان عمل میں اترے، مرزے کے گھر کے باہر جا کر مرزے کو مناظرے کے لیے پکارا، مگر مرزا اپنے گھر سے باہر آنے کی جرت نہیں کر سکا۔ اور چنیوٹ میں ختم نبوت میں آئے ہوئے لوگوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ کے جانا کہ جناب فاتح قادیان نے مرزا غلام احمد قادیانی کا اس تسلسل سے، اس استقامت سے مرزے کا تعاقب کیا کہ مرزا بوکھلا اٹھا، مرزا بوکھلا اٹھا، ہڑبڑا اٹھا، اور 1907 میں مرزا جو فاتح قادیاں کی ان کی استقامت کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے مرزے نے ادھد ایک رسالے کو جاری کیا جس کو آخری فیصلہ کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ مرزا لکھتا ہے جھوٹا سچے کی زندگی میں وفات پا جائے۔ پھر ساتھیوں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، چشم فلک نے دیکھا کہ مرزا اپنے ازہد جاری کیے ہوئے آخری فیصلہ کے اشتہار کے اس کی پاداش میں ٹھیک 1 سال بعد مئی کے مہینے میں 1908 میں جہنم رسید ہوتا ہے۔ چشم فلک نے دیکھا آپ کے اور میرے ماتھے کا جمر فاتح قادیاں جناب صلاح اللہ امرتسری مرزے کی وفات کے بعد 40 برس تک اس دنیا میں حیات رہے۔ آپ 1948 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اہل حدیثوں تمہاری تاریخ جب جب ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی باری آئی، اللہ کے فضل و کرم سے تب ہمارے اسلاف پوری جرت سے، پوری بہادری سے، پوری توانائی سے میدان عمل میں اتر رہے۔ اور یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ جناب بٹالوی رحمت اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، بشیر شخصوانی رحمت اللہ علیہ، مولانا سلفی رحمت اللہ علیہ، داود غزنوی رحمت اللہ علیہ، ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ، عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، اور دور حاضر میں محدث زمان حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، اور شہید ملت مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ، اور خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ ساری زندگی صرف نعروں کو نہیں لگایا، تحریر کو نہیں لکھا، تقاریر کو نہیں لکھا، بلکہ ختم نبوت کے لیے عملی طور پر حلت شہادت توڑ لیا۔ اس بات کو ثابت کر دیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے آپ کے حوصلوں کو جمع کرنے کے لیے، ان کو بڑھاتے ہوئے میں ڈنکے کی چوٹ اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری کائنات میں ختم نبوت کا اگر صحیح طور پر بیڑا اگر اٹھایا ہے تو اہل حدیثوں وہ تم خوش نصیب ہو۔ اور مجھے اس مقام پر، اسی مقام پر بابا شہید کے وہ تاریخی الفاظ یاد آ گئے۔ آپ نے چنیوٹ کے اسی ساتھ والے وسیع و عریض میدان میں ختم نبوت کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ آج کے اس دور میں ختم نبوت کے اگر کوئی صحیح رکھوالے ہیں تو تم ہو۔ تم نے صحیح طور پر
ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے، تم نے ظاہری طور پر ختم نبوت کے اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا اور باطنی طور پر ختم نبوت کے اعلان کرنے والوں کو روکا ہے۔ نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جگہ وہی، اسی جگہ آج ایک مرتبہ پھر ختم نبوت کے اسٹیج کو لگایا ہوا، انہی اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹانے کے لیے، اسی حوصلے کو، اسی ولولے کو، اسی جذبے کو، اسی زمزمے کو، اسی تنتنے کو آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے ختم نبوت کے جھنڈوں کو تھامے ہوئے میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ چند ماہ قبل ختم نبوت کے موضوع پر ایک بڑی بحث چل نکلی، عدالت عالیہ اس کے بارے میں اپنے ریمارکس دینے لگی۔ اللہ کی قسم آج ہم یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ایک عدالت کی بات کرتے ہو، چھوٹی عدالت کی بات کرتے ہو، سیشن کورٹ کی بات کرتے ہو، ہائی کورٹ کی بات کرتے ہو، سپریم کورٹ کی بات کرتے ہو، ایک جج کی بات کرتے ہو، دو ججوں کی بات کرتے ہو، ساری دنیا کے جج اکٹھے ہو جائیں، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیں گے۔ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس بات کا اعلان کرو، ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ قائدین تم کو ختم نبوت کے لیے باہر آنے کا کہیں، باہر آنے کے لیے تیار؟ اور ساتھیو یہاں پر ایک اور نقطے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح لفظی طور پر ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، لفظی معنی کے طور پر ہم نے اس بات کا اعلان کیا کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا بچہ بچہ بلا تفریق، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اس بات کو جانتا ہے کہ معنی کے طور پر ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، کہ اس بات کا اعلان کرنا کہ آقا کائنات کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد کوئی زندیق، جھوٹا، لعین، خائن تو آ سکتا ہے مگر نبی نہیں آ سکتا۔ مگر ساتھیو یہیں پر خاص طور پر اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک مرتبہ پھر بابا شہید کے تاریخی الفاظ یاد آ گئے۔ اسی میدان میں آپ نے ڈنکے کی چوٹ تقریر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی دعوی ختم نبوت کرنے کی جرت ان باطنیوں نے دی ہے کہ جنہوں نے امام کے قولین کے علاوہ کسی اور کو بھی معصوم بنایا تھا۔ مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ صرف لفظی طور پر اس بات کا دعویٰ کر دینا، لفظی طور پر اس بات کی تقریر کر دینا، لفظی طور پر اس بات کے نعرے کو لگا دینا۔ آج اہل حدیث کا سٹیج لگا ہوا، اہل حدیث کے سٹیج سے آپ کو یہ نعرہ سنائی دے رہا کہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار، ہم ختم نبوت کے پہرے دار۔ بریلوی بھائی کا سٹیج بھی لگنے والا یا لگ چکا، وہ بھی آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آ رہا، ہم ختم نبوت کے دعوے دار، ہم ختم نبوت کے چوکیدار، ہم پہرا دینے والے۔ میرا دیوبندی بھائی بھی اپنے سٹیج سے اس بات کا نعرہ لگا رہا کہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار، ہم ختم نبوت کا خیال رکھنے والے، ہم ختم نبوت کا پہرا دینے والے۔ اللہ کی قسم بات کو سمجھ کے جانا، عقیدہ ختم نبوت دونوں اعتبار سے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ ایک بھی پہلو
اگر اس میں کوتاہی ہو جائے صحیح طور پر ہم نے ختم نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ پہلی بات، ہم نے ختم نبوت کو مانی کے طور پر اس نعرے کو لگایا، آقا کائنات کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا، جو بھی آئے گا جھوٹا ہوگا، زندیق ہوگا، لعین ہوگا۔ آپ کے اوپر نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ ایک تو آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اس پوائنٹ کو، اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا، مگر یہ جو دوسرا رہا، یہ جو دوسرا پہلو ختم نبوت کا ہے، اس کو سمجھنا، اپنے اذہان و قلوب میں اتارنا انتہائی ضرورت ہے، انتہائی ضروری ہے کہ ہم نے ختم نبوت کے حق کو صحیح معنوں میں ادا ہی نہیں کیا۔ وہ کیا مسئلہ ہے، وہ کیا معاملہ ہے، وہ کیا ایشو ہے؟ آئیے ذرا بات کو سمجھ کے جانا۔ ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں، اللہ کی قسم ہم فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے نہیں آئے، ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے، ہم بین المسالک ہمانگی اس کو فروغ دینے والے، ہم محبتوں کو تقسیم کرنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اترے، لیکن بات کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بات کو سمجھ کے جانا کہ ایک بندہ چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی مسئلے میں، چاہے وہ مسئلہ معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، سیاست کا ہو، تمدن کا ہو، تہذیب کا ہو، مذہب کا ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، شادی کا ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، کسی بھی مسئلے کے اندر جب ہم یہ بات کہتے ہیں، جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ آقا کا فرمان تو ٹھیک ہے، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آقا کا قول تو ٹھیک ہے، لیکن فلاں مسئلے میں، نماز کے مسئلے میں، فاتحہ حلف الایمان کے مسئلے میں، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں، آمین کے مسئلے میں، یا کسی بھی مسئلے میں آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آپ کا فرمان تو ٹھیک ہے، آپ کا قول بھی موجود ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، مگر اس مسئلے میں میرا امام اس کا یہ قول ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے خطیب کی یہ خطابت ہے، میرے مولوی کی یہ رائے ہے، میرے شیخ کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کی قسم ختم نبوت پر صحیح معنوں میں عمل نہیں ہوا۔ اسی لیے بابا شہید کہا کرتے تھے کہ چور دروازے کھلے رکھتے ہو اور پھر کہتے ہو ڈاکو آ گیا، چور دروازہ کھلا ہوگا، ڈاکو آئے گا، نقب لگے گی، ختم نبوت کے چور دروازے اسی لمحے بند ہو جائیں گے جب اس بات کا اعلان کیا جائے گا کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، میرا خطیب بھی غلطی کھائے، تیرا پیر بھی غلطی کھائے، فقیر، صدیق، شہید، مفتی، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضا خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ جب تک اس بات کا اقرار نہیں کرو گے، اللہ کی قسم جب تک اس بات کا اعلان نہیں کرو گے اور جب تک اس بات پہ عمل نہیں کرو گے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں آپ نے ختم نبوت کے چور دروازوں کو کھلا رکھا ہے۔ یہ کیسی ختم نبوت ہے کہ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے قول کے ہوتے ہوئے میں چونکہ چنا کے اگرچہ اور مگرچہ کرتا رہوں، پھر بھی میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار ہیں اور ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔
اور الزام ہم پہ ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، کہ یہ گستاخی کرنے والے. یہ کس طرح کی گستاخی ہے کہ آقا کی اتباع میں بغیر حیل و حجت، بغیر دلیل، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. اگر یہ گستاخی ہے، اللہ کی قسم اہل حدیث کا بچہ جب تک یہ زندہ ہے یہ گستاخی کرتا رہے گا. یہ کیا مذاق ہے ساتھیوں؟ ان کانفرنسوں میں، ان مجلسوں میں شرکت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے خطیب کی خطابت اس سے محظوظ ہو، نعرے کو لگایا جائے، نعرے کا جواب دیا، واہ واہ کہے اور اٹھ کر چلے گئے. اللہ کی قسم ان مجلسوں کا مقصد ہونا چاہیے، ان مجلسوں کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے. اپنے ذہن میں یہ بات بٹھاؤ، اس بات کو اپنے ذہنوں میں اتارو کہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اور یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے سٹیج کا ترہ امتیاز ہے. مجھ سے قبل جتنے بھی خطبہ آئے، جزانی صاحب آپ سے گفتگو کر رہے، یونس آزاد صاحب آپ کے سامنے گفتگو کر کے جا چکے، آج میں خاکسار آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا، اور میرے بعد میرے بھائی برادر محترم جناب بنیامین عابد صاحب تشریف لا چکے. یہ ہمارے اسٹیج کا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو قصے، کہانیاں، قصہ بردہ شریف، حقائقیں اور جھوٹی روایتیں سنانے کے لیے نہیں آتے. یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے. ہمارے اسٹیج سے جب بھی بات ہوگی یا رب کے قرآن کی بات ہوگی یا کالی کملی والے کے فرمان کی بات ہوگی، انشاءاللہ یہ بلبل قرآن آپ کو قرآن کی آیتیں سنانے والا ہے، احادیث سنانے والا ہے. کوئی اپنے سفر نامے، اپنے من گھڑت قصے نہیں سنانے والا. اللہ کے فضل و کرم سے یاد رکھو، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے، یہی اہل حدیث کا دستور ہے. اور یہی بات کو سمجھ کے جانا کہ ختم نبوت کا درس اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس نعرے کو لگایا جائے گا، کائنات کے باسیوں سن لو، ہم کسی کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے. آج یہاں چنیوٹ میں یہ میدان اگر سجا، علامہ شہید کی خطابت کو منوانے کے لیے نہیں سجایا، حبیب الرحمن کی منقبت کو بیان کرنے کے لیے نہیں سجایا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر آئے ہیں، ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں. ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو ذرا. یاد رکھو، یہی ختم نبوت کا خلاصہ ہے، یہی نتیجہ ہے. اور ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میرے اصحاب میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا. کوئی تیسری چیز، کوئی چوتھی چیز ہوتی تو ہمیں بتا کے جاتے. کوئی پیر، فقیر، صدیق، مفتی، کوئی امام کی بات کو اگر ماننا حجت ہوتا تو بتا کے جاتے. ارشاد فرمایا دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا. اصحاب رسول نے پوچھا آقا کیا چھوڑے جا رہے؟ کہا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت چھوڑے جا رہا. اور آج ذرا اپنا جائزہ لیجئے، اپنے گرد و اطراف کا جائزہ لیجئے. آج ہم ذلیل، آج ہم خوار. مسجد اقصیٰ کا ذکر آپ کے سامنے کیا. جب آقا کائنات مسجد اقصیٰ جبرائیل امین کے ہمراہ تشریف لے گئے، ساتھیوں میرے ذہن میں اس وقت بھی یہ بات آئی. میں نے کہا بات کہیں اور نہ نکل جائے، لیکن میں اس بات کو بیان کرنا آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں. اسی مسجد اقصیٰ کا ذکر کر رہا، وہ مسجد اقصیٰ کہ کبھی ہمارے امیر المومنین اس عالم میں داخل ہوتے ہیں کہ سواری کی مہار کو تھاما ہوا اور غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا، اور امیر المومنین حضرت عمر آپ نے سواری کی مہار کو تھاما ہوا. ایسے عالم میں مسجد اقصیٰ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں. لوگ آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کی چابیوں کو ڈر کے مارے، غضبے کی ہیبت کی وجہ سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور آج ذرا عالم دیکھیے،
وہ مٹھی بھر یہودی کروڑوں اربوں کی تعداد میں مسلمان اس دنیا میں موجود، 57 سے زیادہ اسلامی ممالک موجود، مگر وہ آپ کی میری ماں بہنوں بیٹیوں ان کی عصمت دری کر رہا۔ آپ کے میرے ماں بہنوں بیٹیوں، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو خون میں نہلا رہا، اور آج ہم اربوں سے زیادہ تعداد میں موجود۔ مجھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث یاد آ گئی۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے کھانے والے برتنوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہم نے آقا سے پوچھا کہ آقا ہم اس وقت تعداد میں اتنے تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے، بلکہ تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے، مگر تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوگے۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا وہن کیا ہے؟ آپ نے بتلا دیا، وہن زندگی سے پیار، زندگی سے محبت اور موت کا خوف ہے۔ آج عرب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد کے ہونے کے باوجود مٹھی بھر یہودی ہمارے اوپر غالب آ چکا، کیونکہ ہم نے آقا کائنات کی حدیث کو، آپ کے فرامین کو، آپ کے اقوال کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ کی قسم آج ہم اس عظیم الشان اجتماع کی تواسط سے اپنے حکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، کوئی راس اقدام اٹھائیے، اور صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں، آپ کے سامنے موجود ہے پڑوس میں ہمسایہ ملک انڈیا، اس کے اندر کس قدر جرت پیدا ہوئی کہ وہ ہمارے اوپر جنگ کو مسلط کرنا چاہ رہا، اور ہم مگرچہ تعویلیں دے رہے، ہم ہرگز جنگ کو محبت یا پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، مگر یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے ہم حکام بالا کو فلسطین کے حوالے سے، ہندوستان کے حوالے سے یہ پیغام دینے کے لیے آئے، کوئی راست اقدام اٹھائیے، کوئی جامع حکمت عملی کو اپنائیے، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو۔ اللہ کی قسم آپ اعلان کیجئے، اہل حدیث کے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان آپ کے شانہ بشانہ جنگ کو کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ کیوں بھئی ایسا وقت آیا باہر نکلنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا ہاتھوں سے بلند کر کے کہو کوئی ایسا وقت آیا قائدین آپ کو بلائیں باہر نکلنے کے لیے تیار ہو؟ تجدید عدم کے لیے ایک مرتبہ پھر ہاتھوں کو بلند کر کے کہو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے قائدین باہر آنے کا کہیں آنے کے لیے تیار ہو؟ دفاع صحابہ کے لیے تیار ہو؟ ابو بکر کی صداقت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذوالنورین کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو؟ علی کی جرت اور بہادری کے تذکرے کو کرنے کے لیے تیار ہو؟ شان کریمین حسن و حسین کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر ایک عہد آپ نے مسجد میں ہمارے سے کیا، ایک ہم قائدین کی موجودگی میں کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا، کسی کی بیٹی کا، کسی خانزادے کا، کسی جاگیردار کا، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سیکٹری اطلاعات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور پاکستان کے نامور کالم نویس محترم بھائی محمد علی یزدانی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھائی محمد علی یزدانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر،
مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کے نزدیک ختم نبوت سے مراد یہ ہے، مسلمانوں کے نزدیک ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زائد آیات میں ختم نبوت کا ذکر فرما کر اس مہر کو ثبت کر دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین پکار کر اس بات کا اعلان آسمان کی بلندیوں سے فرما دیا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کرے گا، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے وہ یوسف کذاب ہو، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، اس کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی، اس کے اوپر مسلمان لعن اور تان کرتے رہیں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ ناطق وحی نہیں ہو سکتا، وہ الہام وحی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے قادیانیوں کے پڑوس میں کھڑے ہو کر ببانگ دہل اور قادیانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم مولانا ثناء اللہ احمد سری کے پیغام کو عام کرتے ہوئے اور ہم اپنے محبوب قائد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کے روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، قادیانی اسلام کے غدار ہیں، قادیانی پاکستان کے بھی غدار ہیں، اور جب تک مسلمانوں کا ایک ایک بچہ زندہ ہے، جب تک مسلمان ایک بھی زندہ ہے، وہ ختم نبوت کا اعلان کرتا رہے گا، ختم نبوت کے نعرے کو لگاتا رہے گا، ختم نبوت زندہ باد کہتا رہے گا، اور قادیانیت مردہ باد کے نعرے کو لگاتا رہے گا۔ آپ ہاتھ بلند کر کے اس بات کا اعلان کرو، اس بات کا اظہار کرو، کیا آپ قادیانیوں کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے اس بات کا اظہار کرو، کیا آپ قادیانیوں کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔